السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اکیڈمی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ISL 202 مڈ ٹرم پریپریشن کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے مڈ میں ہمارے 1 سے لے کر 15 تک لیکچرز انکلوڈ ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 1 سے لے کر 7 تک جو ہمارے لیکچرز ہیں ان کو ہم کور کریں گے۔ ان میں سے میں نے آپ کے لیے کچھ کوئز اور کچھ شارٹ کوسچنس جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کر کے ایک فائل بنائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائل ایک ہیلپ فل ثابت ہوگی، آپ کے ایگزامس میں آپ کی ہیلپ ہوگی اس سے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ہمارے جو ایگزامز ہیں، ہمارے جو ہینڈز آؤٹ ہیں، ان میں سے جو بیسک انہوں نے جو ہیڈنگس جن کے اوپر دی ہوئی ہیں، جو مین کے پیپر بہت ایزی آتا ہے، جو ہیڈنگس دی ہوئی ہیں وہی ہماری پیپرز میں انکلوڈ ہوتی ہیں، تو مین کے اندر کچھ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا۔ تو اس میں سے فرسٹ جو لیسن ہے ہمارا، اس میں سے میں نے یہ کچھ شارٹ کوسچنز اور MCQs وغیرہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ تو فرسٹ آف آل ہے بیسک پرنسپلز آف فیتھ۔ جو ایمان کے جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بیسک جو ہیں، فیتھ ان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر، اور صرف اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا۔ فیتھ ان پروفٹس پر بلیو رکھنا، دا لائف ان دا ہیئر آفٹر اور ڈے آف ججمنٹ، یا کہہ لیں کہ جو اس کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ہماری ایک حقیقی زندگی ہے ہماری، اور ڈے آف ججمنٹ آخرت کا دن۔ ڈیفینیشن آف فیتھ ہے یہ فیتھ، ایمان کا مقصد کیا ہے، ایمان کہتے کس کو؟ فیتھ از ڈیفائنڈ ایز ٹرسٹ اور کانفیڈنس، اے بلیف ان ریلیجن اور گاڈ۔ ایک ایمان جو کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایمان ایک یقین ہے اپنے مذہب پر اور اپنے اللہ پر، اور اسٹرانگلی held belief. If you have complete confidence and trust in your spouse, this is an example of when you have faith in your purpose. If you believe in God, this is an example of having a religious faith and of having faith in God. اگر آپ اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر یقین رکھتے ہیں، اور and of having faith in God، اور آپ اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ بیسک پرنسپلز آف فیتھ وہ کیا تھے جی؟ پرنسپلز جو تھے فیتھ اسلام کے، اور یہاں پہ ان کی ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہے۔ بیسک پرنسپلز آف فیتھ، اس کے 4 پرنسپلز ہیں۔ اللہ ایگزسٹ اینڈ نو باڈی کریٹڈ ہم، اللہ تعالیٰ موجود ہے اور کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ ہی alone از دا لارڈ آف دا ہول یونیورس، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تمام کائنات کو بنانے والا ہے، تمام کائنات کو اس کا سسٹینر ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ ہی alone از دا ماسٹر، وہ کہہ لیں کہ اکیلا حاکم ہے۔ اینڈ ہی alone is authorized to make any modification in the universe according to his will، اور اسی کے بعد صرف یہ اختیار ہے کہ وہ اس جہان کو، اس کائنات کو موڈیفائی کر سکے، یا اس میں اپڈیشن کر سکے، جو چاہے وہ اس میں کر سکتا ہے، اور یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ He alone is to be exclusively worshipped and he has no associate، اور وہ واحد ذات ہے جو کہ ہماری عبادات کی مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فیتھ ان پروفٹس کا کیا مطلب ہے؟ بلیف in the prophets of messenger of God. Muslim believe that God guidance has been revealed to humankind through specially appointed messengers or prophets throughout history, beginning with the first man Adam, who is considered the first prophet۔ جو ہمارے فرسٹ پروفٹ تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مٹی کے لوتھڑے سے، اس کو کریٹ کیا، تو وہ ہمارے فرسٹ جو ہمارے کہہ لیں کہ پروفٹ تھے، پیغمبر تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے، ان سے آگے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ ختم ہوا۔ تو یہ تھے پروفٹس، ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجے ہیں، جو ان پر کتابیں نازل کی ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ فیتھ کہلاتا ہے۔
فیتھ ان پروفٹ از بیسڈ آن 3 پریمیسز. اس کے 3 جو اصول ہیں. اسلام ڈزن ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹ. اسلام رسولوں یا پیغمبروں کے درمیان فرق نہیں رکھتا. آل پروفٹس آر ہیومن بینگس. تمام جو رسول ہیں پیغمبر ہیں وہ ہیومن ہیں، انسان ہیں. فیتھ ان دا مائرکلز آف پروفٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر یقین. ٹھیک ہے جی. تو ہم ان کی تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں. فیتھ ان دا میراکلز آف دی پروفٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر یقین رکھنا. ایک آپ کے ہینڈز آؤٹ میں ایک معجزہ دیا ہوا تھا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. وین دا انسائڈنس آف ascension took place and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was transported from Makkah to Qudus. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قدس کی طرف روانہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جس رات گئے تھے اسی رات جو ہے واپس آ گئے تھے. مکہ سے قدس گئے تھے، مکہ وہ اسی رات واپس آ گئے تھے. اور اس بات پر جو کہ ایک انبلیویبل بات ہے، اور قریش اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے. ان دیئر اوپینین اٹ واز امپاسبل. ان کے خیال میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ اگر ہم اس وقت کی ٹرانسپورٹ دیکھیں تو تب کیملز وغیرہ، ہورسز وغیرہ آنے جانے کے لیے یوز ہوتے تھے. تو ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر، ٹریول سچ اے لانگ ڈسٹینس اینڈ ریٹرن ان دا سیم نائٹ. بٹ دس از ویری امپاسبل تھنگ ہیز ناٹ بیکم اونلی پاسبل ان آر ٹائمز. اونلی بیکم پاسبل ان بٹ ہیز بیکم کامن. جو کہ اس وقت اگر گھوڑے یا ہارس کے ذریعے تو یہ ایک امپاسبل تھنگ تھی. اور اینڈ اینی باڈی از امیزڈ ایٹ دیٹ اینی باڈی ڈینائز اٹ. اور ہر کوئی اس سے حیران ہوا اور کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. دا لائف ان دا ہیئر آفٹر ڈے آف ججمنٹ. آخرت کا دن. دا لائف ان دا ہیئر آفٹر کا مطلب ہے کہ ہم جو ہماری حقیقی زندگی ہے یہ تو ہماری عارضی زندگی ہے اس دنیا میں. اس دنیا میں صرف ہم اپنے صرف 4 دن کی چند لمحات کی کہہ لیں کہ ہماری زندگی ہے. جو ہماری حقیقی زندگی ہے وہ تو ڈے آف ججمنٹ ہے. آخرت کے بعد ہمارے مرنے کے بعد اسٹارٹ ہوگی. دا شارٹ سائٹڈ آر unable to see it. جو and the feeble minded don't believe that what are they told about. But one endowed with vision and possessed of wisdom and comprehension know that human life passes through stages. human life جو ہے وہ stages سے گزر کر اور اپنی ایک حد کو پا لیتی ہے. لیکچر نمبر 2 ہے تقوی، فیئر آف اللہ. بیسیکلی تقوی ہوتا کیا ہے؟ دا میسنجر آف اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی از ہیئر. تقوی یہاں. اینڈ ہی پوائنٹڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تقوی یہاں ہے، ڈر یہاں ہونا چاہیے. ان ادر ورڈ تقوی از این اسلامک ٹرم آف بینگ conscious and cognizant of God, of truth, pity, fear of God. مین کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، صبر و تحمل ہمارے اندر ہونا چاہیے. It is often founded in Quran. Those who practice taqwa. In the word of ابن عباس. ابن عباس کے الفاظ میں تقوی کیا ہے؟ Believers who avoid shrink with Allah and who work in his obedience are called متقین. جو نبی کریم وہ ایمان والے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے اطاعت کرتے ہیں اور کیا کہلاتے ہیں؟ متقین کہلاتے ہیں. محمد بن اسحاق said that it means a criterion of judge truth and falsehood. اس کا مطلب ہے کہ ایک حد ہوتی ہے، ایک حد جس کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے. This explanation from ابن اسحاق is the most general. What has already preceded and it is necessary consequence of it.
since whoever has taqwa of Allah by obeying His commands and abandoning what He has prohibited will be given the ability to recognize truth from falsehood. تو تقوی صرف یہی کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ صرف ہم جو بھی عبادات کریں تو ہماری صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. یہ تقوی میں آتا ہے. فرقان، اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے فرقان، ایز اے شارٹ کوئز کے طور پر آ سکتا ہے. الحفیظ ابن کثیر سیڈ ابن عباد السدوی اکرمی الضحاکہ قتادہ اینڈ مقاتل ابن میان all said about فرقان that is means a way out from difficulty. فرقان کا مطلب ہے کہ ایک راستہ ہے، a way out، ایک باہر آنے کا راستہ. from difficulty یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مشکل سے باہر آنے کا راستہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ فرقان کہلاتا ہے. مجاہد added a way out from difficulty both in this world and the hereafter. ایک مشکل سے باہر آنے کا راستہ اس دنیا میں اور آخرت کی زندگی میں جو ہماری فائنل لائف ہے. In a narration from Ibn Abbas he said it means salvation, and in another narration from him being helped. کانسیپٹ آف تقوی، تقوی جو اس کا بیسک جو مینس ہے، اس کا جو مین کا کانسیپٹ کیا ہے اس کا، تقوی مینس ٹو کلینز اور پیوریفائی دا ہارٹ اینڈ سول. اپنے دل کو اور اپنی روح کو پاک صاف رکھنا ہی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہی تقوی ہے. وٹ از حکمہ یوز ہوا ہے اس میں، یہ اوفنلی عقل مندی کے حکمت، عقل مندی کے لفظوں میں اس کو لیا جاتا ہے. امام شافعی ون آف دی گریٹسٹ اسکالر آف اسلام، جو کہ اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، said that when Allah mentions حکمہ in the Quran it refers to the سنہ of the Prophet. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا حکمت کو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اشارہ کیا. پرپز آف سینڈنگ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو اس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سینٹ وتھ 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف 3 مقاصد کے لیے بھیجے گئے. ٹو ٹیچ دا قرآن، ہمیں قرآن پاک سکھانے کے لیے. ٹو ٹیچ دا سنت سکھانے کے لیے. ٹو شو دا مینس آف پیوریفائنگ دا سول، اپنی روح کو پیوریفائی کرنے کے، پاک صاف کرنے کے ذریعے بتانے کے لیے. کنڈیشنز فار اٹیننگ تقوی، ہاؤ ڈز اے پرسن نو دیٹ ہز ایکٹ آف عبادہ آر ہیلپنگ ٹو اچیو تقوی. ادھر کوشچن رائز ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ ہمارے جو عبادات ہیں ہماری وہ آر ہیلپنگ ٹو اچیو تقوی، وہ ہماری مدد کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر حاصل کرنے کے لیے. موسٹ فلفل دا ٹو ڈیولپ تقوی ون موسٹ فلفل دا فالوئنگ کنڈیشنز، ہمارے اندر فالوئنگ کنڈیشنز ہمیں ان کو فلفل کرنا اسینشیل ہے. ٹھیک ہے جی. فرسٹ ہے اخلاص سنسیئر انٹینشن دیٹ دا ایکٹ از پرفارمڈ پیورلی فار دا پلیئر آف اللہ آؤٹ آف لو فار ہم ود ہوپنگ ریوارڈ اینڈ مرسی ایز ویل ایز فیئرنگ ہز اینگر اینڈ پنشمنٹ آف اٹس ریوارڈ. تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لو ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں ایک اس ہیئر آفٹر، جو اس کے بعد کی ہماری زندگی ہے وہاں پہ ملے گا. سننا ٹو ڈو دا ڈیڈ ان اکارڈنس ود اتھینٹک، سننا جو ہمارے اعمال ہیں، ہماری نمازیں وغیرہ ان کو سنت کے مطابق جو ہے وہ فلفل کیا جائے. ٹو ہیو دا نیسیسری نالج آف عبادہ، ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اس کے متعلق نالج ہونا چاہیے کہ ہم یہ ٹھیک بھی پرفارم کریں. پرفارم دا ایکشنز اینڈ پراپر ٹائم فار دی پرفارمنس آف دی ایکشن. سگنیفیشنٹ آف تقوی کی اہمیت ان دا قرآن. وین وی لک ایٹ دا ویریس پیشنس and teachings of Islam with regards to act of worship, we find most of them in not guide genuine taqwa. یہاں پہ انہوں نے کچھ اس کے ایگزامپلز اور
کنسیپٹ اس کے بتائے ہوئے ہیں. دا کنسیپٹ آف تقوی ویئر ون سیک ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام دا wrath آف اللہ. تقوی کا جو کنسیپٹ ہے کہ ویئر ان ون ٹو سیک ٹو پروٹیکٹ ون سیلف، جو ایک شخص جو خود کو محفوظ کرنا چاہتا ہے فرام دا wrath آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، بائی ڈوئنگ دا تھنگس، ان چیزوں کو کر کے which are pleasing to، جو خوش دکھائی دیں. کین اونلی ڈو سو اف ون از کنسائز، تو اس کا نتیجہ وہ اخذ کرے گا جو صرف اس کے لیے ہوگا. جسٹس اینڈ تقوی ٹو پرنسپل ایز اے کوئز کے طور پر، ہاؤ مینی پرنسپلز آف کیا ہے تقوی کے، جسٹس اور تقوی کے 2 پرنسپلز ہیں دیٹ ایمرج اینڈ نیسیسری qualities فرام دا ڈکٹورینس آف وننس آف گاڈ ود اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن. aim of holy Quran in Islam being just is considered to be necessary condition or being pious and God fearing the basic characteristics of the Muslim. aim of holy Quran، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ The aim of holy Quran is to create an ideal society based on taqwa for fair and good entire humanity. جو تقوی کا جو مقصد ہے، قرآن پاک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک آئیڈیل مثالی سوسائٹی، معاشرہ قائم کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اچھائی کی اس میں ہیبٹس ہوں انٹائر ہیومینٹی میں. ان سورہ آل عمران تقوی از پریکٹڈ ود اسٹیڈ فاسٹ اینڈ پیشنس. سورہ آل عمران میں اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا ہے. ان سورہ بقرہ ود میکنگ پیس امانگ مین کائنڈ. سورہ بقرہ میں انسانیت کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے. اس کے معنوں میں آتا ہے آلموسٹ ہائی آرڈر دا believers to refer dispute matters to Allah and His Prophet. The meaning of referring such as matter able to refer to the Quran. اگر ہم کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں ہمیں بھام ہو تو ہمیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے. تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے تو وہ کس میں آتا ہے جی؟ سنت میں آتا ہے. The point is emphasized by hadith related. یہ کچھ میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اس میں سے ایز کوئز اور شارٹ کوسچنز آپ لوگوں کے بن سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے ایز اے کوئز کے طور پر یہ کچھ لائنس لکھی ہیں. آفٹر یو شیل گڈنس لائز ان دا امپلیمنٹیشن آف Allah's law, the requirement of faith. There are the believers rely upon abbreviation Allah, Sharia and bound man-made laws. ہمیں شریعت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، انسانوں کے بنائے ہوئے اس پہ نہیں. The jabs has been spelled that are very important quizzes. یہ جیبس کتنے اسپیلٹ میں کہہ لیں کہ اسپیلٹ ہوا کتنے حصوں میں؟ 72 سیکٹس میں. کرسچن 72 سیکٹس میں، جیبس تھے 71 اور کرسچن 72، اور مسلم ول بی اسپیلٹ اپ انٹو 73 سیکٹس. جو مسلمان تھے وہ 73 سیکٹس سے ابو. تو اس سلسلے میں جو قریش لوگ تھے وہ 70 کو مینی کے لفظوں میں یوز کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکٹس اور ڈویژنس تو اس کے لیے انہوں نے مینی کو یوز کیا. دا مسلمس وڈ بی ویری مینی ایون مور دین دوز امنگ دا جیبز. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جیبز اور کرسچنس سے زیادہ ہوں گے. سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اف یو لو گاڈ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فالو می گاڈ ول لو یو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کی جانب اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. دا سنہ آف دی پروفٹ، جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ قرآن کے بعد دوسرا ذریعہ ہے اسلامک قانون کا اور پرسنل بیہیویئر کا. اور ان فیکٹ وی مسٹ ریگارڈ سنہ از دا ویلڈ. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ویلڈ ایکسپلینیشن ہے، بالکل ٹرو ایکسپلینیشن ہے. کس کی؟ اسلام قرآنک ٹیچنگس کی. یہ اوبیڈینس ایگزیکیوٹیو اتھارٹی آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، امپورٹنٹ ہے. ابو بکر فرسٹ خلیفہ آفٹر بیکم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے
خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنے فرسٹ ایڈریس میں کہا تھا جی اوبے می ایز لانگ، مجھے تب تک فالو کرو ایز آئی اوبے اللہ، تب تک میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اف ایور آئی شوڈ ڈس اوبے دا دیم، اور اگر میں انہیں ڈس اوبے کہہ لیں کہ ڈس اوبے کر دوں، یا دیم ایز یو نیڈ نو لانگر، اگر میں تمہیں گمراہ کروں تو کوئی ضرورت نہیں مجھے میری اطاعت کرنے کی. ڈیفینیشن آف اخلاص ہے، اخلاص مینس ٹو ہیو دا انٹینشن. لیسن نمبر 5 پہ ہم آ چکے ہیں. انٹینشن ٹو ہیو دا انٹینشن آف اونلی اللہ ان ونز ایکٹس آف اوبیڈینس. دا موٹیو مسٹ بی اونلی دا پراکسیمیٹی اینڈ پلیئر آف اللہ. دا موٹیو مسٹ ناٹ بی کانٹیمنٹ. میں تقویٰ سنسیئرٹی یہی ہے کہ ہمیں جو بھی مقصد کام کریں، کہہ لیں کوئی بھی نیک عمل کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں یا روزہ رکھیں، تو اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی رضا. ٹھیک ہے جی، ہم آ چکے ہیں فرسٹ لیکچر پہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، تو اس سے آگے ہم اپنے بک سے اسٹڈی کرتے ہیں. اتنے ہی بنا پائی ہوں، تو اس میں سے ویسے میں آپ کو امپورٹنٹ جو تھنگس ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو ضرور کلو دوں گی، بیکاز میں نے ان کو سارا پڑھا ہے اور انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے. اوکے، یہ آپ نے اسکپ کر دینا یہاں سے کچھ بھی. دا بینیفٹس آف اخلاص، اخلاص کے بینیفٹس بتائے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آل ریگارڈز وٹ لائز ان دا ہیئر آفٹر. آل ریگارڈز، یہ تھا جی لیکچر نمبر 5. نیکسٹ ہم لیکچر نمبر 6 پہ موو کرتے ہیں. مورالٹی آف پروفٹ. ڈیفائن آف مورالٹی. مورالٹی از دا سیم میننگز آف گڈ کوالٹیز اور پولائٹنس. مورالٹی کے جو میننگز ہیں وہ سیم ہیں، جیسے کہ اچھی کوالٹیز اور پولائٹنس ہمدردی ہونی چاہیے. ایسنگ بائی امام غزالی. دا میننگز آف ایتھکس مورالٹی از. امام غزالی کے متعلق انہوں نے ایک یہ اس کی ڈیفائن دی ہوئی ہے. پلیس آف مورالٹی اور اسلام میں مورالٹی کی اخلاقیات کی کیا ویلیو ہے، یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے. تو یہ آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اس میں سے صرف چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے، ریڈ آؤٹ ضرور کیجیے گا. اور دے آر ریڈی ورڈلی افیکٹس آف، یہاں پہ ان کی کچھ احادیث وغیرہ. امپورٹس آف گڈ مینرز. کمنٹری کی ڈیفینیشن آپ کو ایز اے شارٹ کویشچن کے طور پر آ سکتی ہے. دیر از اے ڈیفائن ریلیشن شپ بٹوین بلیف اینڈ مینر. ہو ہیز اے پرفیکٹ بلیف ڈیفینیٹلی ہیز گڈ مینر. جو مکمل یقین رکھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے یقین ہے، مکمل یقین ہے. اور جو مسٹ بی انڈرسٹینڈ دیٹ وداؤٹ بلیف اے پرسن مینرز میں اینڈ ڈیڈ ہی پرفارمز آر میننگ لیس. اگر وہ اس کے بغیر کچھ بھی کرے گا تو وہ میننگ لیس ہوں گے. بلیف از دا اسپرٹ اینڈ ڈرائیونگ فورس آف ایوری ڈیڈ اینڈ ایوری پٹی. دس اف وی اینی ون ہیز دا گڈ مینر بٹ مورالٹی آف امیجن مینرز. یہ انہوں نے مورالٹی کی کمنٹری دی ہوئی ہے. دا پرفیکٹ ہیومن نیچر، پرفیکٹ ہیومن، دا نوبل پرسن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹینڈ پری ایمیننٹ ڈیفینیٹلی اینیمائٹنل کوالٹیز ہیبٹس. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تھے مکمل ایک شخصیت تھی، ان میں ہر گڈ کوالٹی تھی. ہیبٹس، مینرز بھی بہت اچھے تھے. اینڈ ہمارے پروفٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو کمپریہینڈ اینڈ ٹو ڈسکرائب آل دیز نوبل کوالٹیز آر میرٹس بیونڈ کیپیسٹی. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو کاؤنٹ کرنے بیٹھے ہیں تو وہ ہماری سوچ سے زیادہ ہیں، ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا اس میں سے. اسپیشل ڈیسٹینیشن. امام ننواوی مرسی آف اللہ از ون ہم. ہی ہیز ریٹن ان تہذیب دیٹ اللہ the most had example that the excellence and virtues of character and habits in the person of the Holy Quran. اللہ the most، یہ آپ جسٹ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، اس میں سے نہیں آتا کچھ بھی. لانگ سفرنگ اینڈ forgiveness. the patience, the long suffering of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم are the highest qualities of Prophet. لانگ سفرنگ میں اور معاف کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سی
بہت نمایاں ان کی خصوصیات ملتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا ٹریڈیشن دا ہولی پروفٹ نیور ریونج ہمسیلف فار اینی پرسنل فائنل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے، اپنے خود کے لیے یا کسی بھی مالی معاملات میں کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ He did so only from one who declared anything halal lawful and that Allah highest has prescribed as haram۔ unlawful حرام ہوتا ہے، lawful حلال ہوتا ہے۔ اور keeping his word، یہ بھی ایک سمجھ لیں، ویسے بتایا ہوا اس میں سے نہیں آنا تو یہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جسٹ ایک پلیز ریڈ آؤٹ ضرور کر لیجیے گا۔ اور یہ تھی لیکچر نمبر 7، ہم انشاءاللہ 7 سے نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ اور یہ تھی ہماری ویڈیو، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ فائل آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو آپ کائنڈلی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔